اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے بنائے ان میں 12 سردار، یعنی ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک سردار جو ہے نا مقرر کر دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے جو اس کے ماتحت قبیلہ ہوگا ان کے احوال کی نگرانی کریں۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ان شرائط کے ساتھ، مگر مطلب جب تک تم ان باتوں کا خیال رکھو گے تو میری معیت بھی تمہیں حاصل ہوگی۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ عطا کی، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کی، عزر یعزر مدد کرنا، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور تم نے اگر دیا اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ کس سے تعبیر فرمانے؟ قرض سے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں مٹا دوں گا تم سے تمہاری خطائیں، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور داخل کروں گا تم کو، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ جہاں نہریں بہتی ہوں، فمن کفر بعد ذلک منکم، اس سب کے باوجود بھی جو تم میں سے کفر کرے، انکار کرے، فقد ضل سواء السبیل، تحقیق وہ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ یہ تو ہم نے ان سے عہد لیا تھا، اب ان کا عمل کیا تھا؟ انہوں نے نقض عہد کیا، یعنی اس وعدے کی پاسداری نہ کی، اس کے نتیجے میں ان پر ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دی۔ فبما نقضهم میثاقهم، ان کے توڑنے کے سبب، میثاقهم اپنے معاہدوں کو، اپنے عہدوں کو، جو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد کیے تھے، ان کو توڑنے کے سبب، تو نقضهم مصدر ہے اور میثاقهم یہ مضاف الیہ بن کر اس کا مفعول بنے۔ لعناہم، ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے بنا دیا ان کے دل سخت، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ پھیرتے ہیں کلمات کو ان کی جگہوں سے، یعنی لفظی اعتبار سے لفظی تحریف اور تبدیلی کرتے ہیں، اور معنوی۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھول گئے حصہ ان چیزوں میں سے جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھول گئے حصہ ان چیزوں میں سے جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں، تو لہٰذا آپ بھی ان کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، آپ بھی ان میں سے خیانت کرنے والوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، یعنی اب بھی جو آپ کے دور میں یہ لوگ ہیں یہ انہی کی اولادیں ہیں۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر ان میں سے چند لوگ، یعنی جو ان معاہدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، ان وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر انہی میں ایک چیز کیا تھی، آمنتم برسلی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ فاعف عنہم واصفح، آپ ان سے معاف کیجیے اور درگزر کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم، ٹھیک ہے، یہ تو اہل کتاب میں سے یہود کی بات۔ اب اہل کتاب کا جو دوسرا گروہ ہے نصارہ، عیسائیت، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم کیا ہے، انا نصارى، ہم لوگ نصرانی ہیں، اخذنا میثاقهم، ہم نے ان سے عہد لیا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، انہوں نے بھلا دیا، حظاً ایک حصہ ان باتوں میں سے، مما ذکروا بہ جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، وسوف ینبئ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت
دشمنی والبغضاء اور باہمی نفرت الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو خبر دیں گے جو وہ کرتے تھے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ٹھیک ہے، اب مطلق اہل کتاب کو خطاب ہے دونوں کو، یعنی یہود و نصارہ دونوں کو، کہ دونوں سے جو عہد لیا گیا اس میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ انبیاء پر ایمان لے کر آئیں گے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو بہت سے انبیاء آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمانے اور دونوں یعنی یہودی اور عیسائی دونوں اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ ہمارے درمیان کوئی پیغمبر ہوں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ذکر فرمانے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تمہارے پاس آ گئے ہمارے رسول، اور اس رسول کی صفات کیا ہیں؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بیان کرتے ہیں تمہارے واسطے بہت سی وہ باتیں ان باتوں میں سے مما کنتم تخفون من الکتاب جن کو تم چھپاتے ہو، جن کو تم چھپا لیتے تھے کتاب اللہ میں سے، یعنی جو ان کی کتاب تھی تورات یا انجیل، اس میں سے جو باتیں چھپایا کرتے تھے، تو یہ پیغمبر ان کی بھی ان کو کیا کرتے ہیں؟ خبر دیتے ہیں۔ ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں کو تو وہ کیا کر دیتے ہیں؟ ویسے ہی درگزر کر دیتے، معاف کر دیتے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس پیغمبر کی یہاں دو صفات بیان کی گئیں، ایک تو کمال علم کہ وہ احکام تورات اور انجیل کے جو آپ چھپاتے ہیں، تو یہ پیغمبر ان کی بھی ان کا بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے تو ان پیغمبر کا ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں پڑا، نہ ہی انہوں نے کسی سے تعلیم حاصل کی، تو جب یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی جو چیزیں وہ چھپاتے ہیں کتاب، اصل کتاب کی تعلیمات میں سے، ان کو یہ پیغمبر بیان کرے تو لا محالہ بات یہی ہے کہ یہ ان کو کسی ذریعے سے حاصل ہوں یہ بات، اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ ذریعہ وہی ہے۔ تو کمال علم ان کا یہ ہے کہ جو چیزیں تم چھپاتے ہو کتاب اللہ میں سے، یعنی جیسے بہت سے احکام کتاب اللہ کے یہ لوگوں کی خاطر ان کو بدل دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جھوٹ بول دیتے تھے، ٹھیک ہے، پھر لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی بتلا دیا جاتا۔ اسے آگے بھی اسی پارے کے اندر اسی صورت میں ایک دو واقعات بھی ہیں اس حوالے سے۔ ویعفو عن کثیر، اور کمال علم تو اس پیغمبر کا یہ ہے کہ یہ ان باتوں کی تم کو خبر دیتے ہیں، اور کمال علم یہ ہے یعنی ان کی بردباری، نرمی اور شفقت یہ ہے کہ ابھی بہت سی باتیں یہ جانتے ہیں آپ سے متعلق، لیکن یہ ان کو ذکر نہیں کرتے۔ ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر دیتے، یعنی باوجود علم کے ان کو ذکر نہیں کرتے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس آئے اللہ کی طرف سے ایک نور، ٹھیک ہے، صفت نور مراد، اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، وہ کتاب مبین اور واضح کتاب، اس سے مراد قرآن پاک، ٹھیک ہے، نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور کتاب مبین سے مراد کتاب قرآن مجید۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا رہنمائی کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کی رضا من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضامندی کی اتباع کرے۔ کس چیز کی طرف رہنمائی کرتے ہیں؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور ان کو نکالتے ہیں تاریکی سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ان کی رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یہاں سے جو ہے نا عقیدہ الوہیت کا رد کیا جاتا، ٹھیک ہے، یعنی نصارہ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ ان میں سے ایک جماعت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی الہ ہے،
ٹھیک ہے، اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ عقیدہ حلول ہوگا، یعنی حلول کا نظریے کے تحت وہ یہ چیز مانتا کہ یعنی خدا، اصل جو خدا کی ذات ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں حلول کر دی، یا یہ حلول کس کا ہوگا؟ صفات کا، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر گئی کہ جس سے وہ یہ ساری خبریں دے رہے. ٹھیک ہے، بہرحال دونوں صورتوں میں جو ہے نا وہ ان کو اس طرح سے الہ معبود ثابت کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ انہوں نے کہا کہ یہ لقد کفر الذین قالوا، یعنی کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کون ہے؟ وہ عیسیٰ بن مریم ہی ہیں، یعنی انہی کو الہ قرار دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے قل فمن یملک من اللہ شیئا، یہ کہہ دی، یعنی یہ بطور فرض اور تقدیر کے کلام ہے، کہہ دیجئے کہ کون مالک ہوگا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرا بھی، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ ومن فی الارض جمیعا، کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کریں نقصان پہنچانے کا عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کوئی بھی مخلوقات ہیں زمین میں، تو کون اللہ تعالیٰ سے روک سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سلطنت، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. ٹھیک ہے، باقی رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والدہ کے پیدا ہونا، یہ ان میں بغیر والد کے، مطلب یہ ان کے ساتھ ایک غیر خلاف معمول ایک معاملہ ہوا نا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے یخلق ما یشاء، یعنی ان کی اس طرح سے خلقت، اس طرح سے جو ان کی تخلیق ہوئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے یا خود معبود، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے مالک ہیں. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور کہا یہود اور نصارہ نے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہیں. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر ایسی بات ہے تو اے پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزائیں کیوں دی. فلم یعذبکم بذنوبکم، یعنی تمہاری نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ تمہیں سزا کیوں دیتے ہیں. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم حقیقت بات یہی ہے کہ بشر ممن خلق، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے تم بھی کیا ہو، انسان ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں معاف کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں سزا دیتے ہیں. وللہ، یعنی تمام اللہ ہی کی مخلوق ہے، تو کسی کو کوئی خاص قرب یا تعلق کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی خصوصی معاملہ کیا جائے گا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ ہی کے لیے ثابت ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اے اہل کتاب، اب دوبارہ اسی چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے اتمام حجت کے لیے، یعنی تاکہ کوئی عذر نہ رہ جائے. پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ اے اہل کتاب آپ کے پاس آئے ہیں ایک ایسے رسول، یبین لکم، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکام آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. علی فترۃ من الرسل، کس پر؟ رسولوں کے انقطاع پر، مطلب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا، یعنی اس درمیان کوئی نبی نہیں آئے تھے. اس طرف اشارہ علی فترۃ من الرسل، یعنی رسولوں کے انقطاع کے بعد، کہ رسالت کا جو ایک سلسلہ منقطع ہو گیا تھا دنیا سے، تو وہ ایک طویل عرصے کے بعد یہ پیغمبر آپ کے پاس آئے ہیں. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ کہیں آپ لوگ یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں. فقط جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق آپ کے پاس آ گئے ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے.
بشیر کا معنی خوشخبری دینے والے اور نذیر ڈرانے والے. اور نذیر جو پیغمبر کی صفت ہے یہ بمعنی اس کے کہ جو شفقت اور ہمدردی کی بنا پر کسی کو ڈرائے. ٹھیک ہے, نصیحت کرے کس بنا پر؟ شفقت اور ہمدردی کی بنا پر ان کو جو مخاطب ہے اس کو سزا سے عذاب سے ڈرائے, اس کے ساتھ ہمدردی کی بنا پر, شفقت کی بنا پر. اس معنی میں یہ پیغمبروں کی صفت بیان کی گئی نذیر. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہر چیز پر قدرت رکھنے والے, ہر چیز پر قادر. ٹھیک ہے, جیسے اور حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ترین ہوں, میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو بعض حضرات نے خالد بن سنان کے حوالے سے فرمایا کہ وہ بھی نبی ہے, تو وہ صحیح بات یہ ہے کہ ان کا زمانہ جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے. ٹھیک ہے, باقی جو سورۃ یاسین میں آتا ہے, سورۃ یاسین کے دوسرے رکوع میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اذ جاء المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین, تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ. ٹھیک ہے, ان کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. ٹھیک ہے, وہ وہاں پر جو قصہ ذکر کیا گیا اور وہاں پر جو رسول کا لفظ ان کے لیے بولا گیا تو وہ اپنے لفظی معنی میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ لوگ قاصد تھے, یعنی وہ پیغمبر نہیں تھے, ان کے امتی تھے. تو صحیح بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور کسی نبی کا جو ہے نا آنا وہ ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی نبی نہیں ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بھی ذکر فرما رہے کہ یعنی رسولوں کے ایک طویل انقطاع کے سلسلے کے بعد یہ پیغمبر آپ کے درمیان آئے ہیں تاکہ اب کسی کو کسی قسم کا کوئی عذر نہ رہے.